نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج کے درس میں مختصراً ہم ما بقیہ مقدمات کو پڑھیں گے، سنیں گے، جن کا جاننا ہماری کتاب نور الرضا کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ صاحب کتاب نے ان اصطلاحات کو اپنی کتاب میں جا بجا استعمال کیا ہے. اگر ہم اسے نہیں سمجھیں گے تو ہمارے لیے ان اشارات اور ان الفاظ کا سمجھنا دشوار ہوگا. 4 چیزیں آج ہم جانیں گے. سب سے پہلے تو سلف و خلف کی کیا تعریف ہے. دوسرے نمبر پر علامات افتاء کیا ہیں، اس لیے کہ صاحب کتاب استعمال کرتے ہیں کہیں هو الاصح علیہ الفتویٰ بہ یفتیٰ علیہ الاعتماد، یہ سب الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے کیا مطلب ہے. اسی طریقے سے وجوہ ترجیح کہ کس وقت کس عبارت کو، کس متن کو ترجیح دی جائے گی. اسی طریقے سے ہم نے جو احکام شرعیہ جانا کہ اس علم فقہ کا موضوع مکلف انسان کا قول و فعل ہے، کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے. کرنے میں فرض، واجب، سنن، مستحب. لیکن فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، ان کی تعریفات کا جاننا بھی ضروری ہے. تو یہ 2-4 چیزیں جو ہیں انہیں آج ہم سمجھیں گے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ سلف و خلف کسے کہا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں فقہا کی اصطلاح میں امام اعظم اور امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تک کو سلف کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد شمس الائمہ حلوانی تک کو خلف کہا جاتا ہے. تو یہ سلف و خلف کی تعریف ہو گئی جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ کتب کے درجات بتائے گئے کہ کتابوں کے درجے ہیں، تو متون، شروع اور فتاوی. تو جب متن کی عبارت سامنے آئے گی اور اس کے مقابل میں شروع اور فتاوی کی عبارت ہوگی تو متن کو ترجیح دی جائے گی. شرح کے مقابل میں فتاوی آئیں گے تو شرح کو ترجیح دی جائے گی. یہ ترتیب ہے عبارت میں جب تعارض ہو اس وقت. اسی طریقے سے ہم بارہا اپنی کتاب میں پڑھیں گے قالو، قیلا، ینبغی اور لا ینبغی. تو قالو جہاں پر آئے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ یہاں پر اور بھی اقوال ہیں، اور بھی امام کا قول ہے جو کسی اور طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی اس مسئلے میں کئی اقوال ہیں، اس چیز کو بتانے کے لیے قالو آتا ہے. اسی طریقے سے قیلا کا استعمال عام طور پر جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ مرجوح قول کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. مرجوح یعنی جس قول پر عمل، ایک راجح قول ہے، ایک مرجوح قول ہے. اب آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا نیچے اترنا پڑے گا. یعنی دوسرے نمبر کا قول، راجح کہتے ہیں پہلے نمبر کے قول کو، اور مرجوح کہتے ہیں دوسرے نمبر کے قول کو. تو قیلا سے عام طور پر مصنفین اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی قیلا آئے اس سے مرجوح قول یعنی دوسرے نمبر کا قول مراد ہوگا. ایسا نہیں ہے. بعض مصنفین اس طریقے سے اپنی کتاب میں اس بات کا التزام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ میں اپنی کتاب میں جو ضعیف قول آئے گا اسے قیلا سے بیان کروں گا،
اور جو قوی قول ہوگا، راجح ہوگا، اسے قالا سے بیان کروں گا۔ تو یہ جو مصنف نے اس بات کا اہتمام کیا ہوگا اسی کی کتاب میں قیلہ کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے کہ یہ عبارت مرجوح ہے۔ عام قاعدہ نہیں ہے کہ جہاں بھی قیلہ ہے وہ ضعیف ہوگا۔ اسی طریقے سے ینبغی اور لا ینبغی متقدمین کے یہاں، اب اوپر اسی لیے ہم نے دیکھی یہ فقہ کی کتابوں میں متقدمین متاخرین استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی تعریف اوپر پہلے سبق میں نہ سمجھتے تو ابھی ہمارے لیے پریشانی ہوتی۔ تو متقدمین کے یہاں اس کا استعمال عام ہے، یعنی ینبغی اور لا ینبغی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ لیکن متأخرین کے یہاں ینبغی مستحب کے لیے اور لا ینبغی مکروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ینبغی وجوب کے لیے ہوگا، لیکن کبھی یہ غیر وجوب کے لیے بھی آتا ہے۔ ان چند چیزوں کے سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں علامات افتاء کی طرف، کہ ہماری کتاب میں صاحب نور الیضاء نے جگہ جگہ اپنی کتاب میں هو الصحیح، هو الاصح، هو الازہر یہ عبارت استعمال کی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ان کو علامات افتاء کہا جاتا ہے۔ علامات افتاء کیا کیا ہیں؟ علیہ الفتویٰ، بہ یفتیٰ، بہ نأخذ، علیہ الاعتماد، علیہ عمل الیوم، هو الصحیح، هو الاصح، هو الازہر، هو المختار، هو فتویٰ مشائخنا، هو الاشبہ، هو الاوجہ۔ یہ سب عبارات جو ہیں ان کو علامات افتاء کہا جاتا ہے۔ لیکن اب کس کا کیا درجہ ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کون سے الفاظ کا درجہ پہلا ہے اور کون سے الفاظ کا درجہ، کون سے علامات افتاء کا درجہ بعد میں ہے۔ تو بعض الفاظ بعض کے مقابل میں کم درجے کے ہوتے ہیں، کم باوزن ہوتے ہیں۔ چنانچہ لفظ فتویٰ، جہاں پہ فتویٰ ہے، صحیح، اصح اور الاشباہ وغیرہ الفاظ، لفظ فتویٰ جو ہے یہ صحیح، اصح اور الاشباہ وغیرہ الفاظ سے زیادہ مؤکد ہے۔ یعنی کہیں پر فتویٰ آ جائے، یعنی یہ لکھا ہوا آ جائے کہ علیہ الفتویٰ، تو یہ صحیح اور اصح سے زیادہ جس قول کے ساتھ علیہ الفتویٰ لگا ہوگا یہ راجح ہوگا۔ اسی طریقے سے بہ یفتیٰ، الفتویٰ علیہ، کہ بہ یفتیٰ جو ہے الفتویٰ علیہ کے مقابلے میں راجح ہوگا۔ سب سے پہلے تو فتویٰ ہے، اس کے بعد بہ یفتیٰ ہے، کہ ایک جگہ بہ یفتیٰ لکھا ہے اور ایک جگہ الفتویٰ علیہ لکھا ہے۔ تو اگر یہ دونوں عبارت مقابل میں ہیں تو بہ یفتیٰ کو ترجیح دی جائے گی، یعنی اسے پہلا نمبر دے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے لفظ اصح، صحیح کے مقابلے، یعنی ایک جگہ صحیح ہے اور ایک جگہ اصح ہے، تو اصح کو پہلا نمبر حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے اب بعض علماء نے اس کی ترتیب دی ہے کہ پہلے درجے پہ کون سا ہے، دوسرے درجے پہ کون سا ہے اور تیسرے درجے پہ کون سا ہے۔ تو پہلے درجے پہ علیہ عمل الیوم، علیہ عمل الامہ، یعنی یہ سب سے پاورفل علامت افتاء ہے۔ دوسرے نمبر پر علیہ الفتویٰ، بہ یفتیٰ، علیہ الاعتماد، بہ نأخذ، هو فتویٰ مشائخنا ہے، یہ ترتیب دی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر الفتویٰ علیہ، هو الاصح، هو الاشبہ، هو الاوضح، هو الازہر، هو الاحوط، هو الاوفق، هو الاحتیاط، هو الصحیح وغیرہ ہے۔ کو سمجھنے کے بعد اب ہم وجوہ ترجیح کو جانتے چلتے ہیں کہ کن عبارات کو کب ترجیح حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے کہ ایک طرف لفظ صحیح ہے اور دوسری طرف اصح ہے، تو جیسا کہ بتایا کہ لفظ اصح کو نمبر 1 اور اس کو پہلا نمبر حاصل ہوگا، اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ ایک طرف لفظ فتویٰ ہے اور دوسری طرف دیگر الفاظ ہیں، تو لفظ فتویٰ کو فوقیت حاصل ہوگی، اس کو پہلا نمبر حاصل ہوگا، یعنی جس کو ترجیح کہا جاتا ہے اور راجح قول کہا جاتا ہے۔ اگر تصحیح دونوں طرف برابر ہوتے ہیں، یعنی دونوں عبارت میں جو علامت افتاء استعمال کی گئی ہیں دونوں ایک ہی درجے کے ہوں، پھر
اور لیکن دونوں عبارتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ تو اسی لیے آپ کو بتایا گیا تھا کہ طبقات کتب بھی ہیں، متون، شروع، فتاوی، اسی طریقے سے ظاہر الروایہ کی عبارت، نوادرات کی عبارت، تو اس صورت میں متن کی عبارت کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جہاں پر تصحیح بھی برابر ہو تو وہاں پر کس کو ترجیح دی جائے گی؟ تو وہاں پر ظاہر الروایت کی عبارت کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی جہاں پر قول کے تصحیح میں کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے، یہ قول زیادہ صحیح ہے، تو اس صورت میں کس قول کو زیادہ، اور دونوں طرف دلائل بھی برابر ہیں، علامات افتاء بھی اور کتاب کے درجات بھی برابر ہیں، تو اس صورت میں کس کو ترجیح دی جائے؟ تو جس کی تصحیح کی طرف علماء کا قول زیادہ ہوگا اسے ترجیح حاصل ہوگی۔ یہ تو علامات افتاء اور وجوہ ترجیحات کو ہم نے جان لیا۔ اب ہم مقدمۃ الکتاب کو شروع کرنے سے پہلے احکام شرعیہ کے درجات اور تعریفات کو جانتے چلتے ہیں۔ اس کا جاننا ہے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، اور یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ چونکہ آپ ابتدائی درجہ کے طلباء ہیں اس لیے آپ کو ان چیزوں کی تعریف بتانا ضروری ہے، تو میں آج کے سبق میں ان کی تعریفات اور ان کے درجات کو بتانے کے بعد آج کا سبق مکمل کروں گا۔ درجات، احکام شرعیہ کے درجات میں سب سے پہلے فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، پھر سنت ہے، پھر مستحب ہے، یعنی کرنے کے کاموں میں، اور جو کام کرنے کے نہیں ہیں یعنی ممنوعات میں سے ہیں ان میں درجہ حرام کا ہے، پھر اس کے بعد مکروہ تحریمی ہے، پھر مکروہ تنزیہی ہے۔ فرض کا ہے۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ جو بات قرآن و حدیث دونوں سے یا صرف قرآن سے یا بے شمار حدیثوں سے، جسے ہم خبر متواتر کہتے ہیں، ثابت ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو، اسے فرض کہا جاتا ہے۔ فرض کا منکر یعنی کوئی حکم فرض ہے تو اس کا کوئی انکار کرے، جیسے نماز کا کوئی انکار کرے، روزے کا کوئی انکار کرے، زکوٰۃ کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اور بلا عذر یعنی مانتا تو ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، لیکن کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اور دین کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص فاسق ہے۔ پھر فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین اور دوسرا فرض کفایہ۔ فرض عین اسے کہتے ہیں کہ جو حکم ہر مکلف انسان پر، بالغ عاقل پر جو فرض ہو اسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز ہے کہ ہر وہ انسان جو کہ بالغ ہو، عاقل ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہے، یعنی دوسرا اس کے جگہ پر اگر پڑھ لے تو یہ فرضیت اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، ہر انسان کو اپنی نماز خود ادا کرنی ہوگی۔ ایک حکم ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ ہے، اسی طریقے سے رمضان میں آخر عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے، آخر 10 دن کا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ سے یاد آیا کہ اس کرونا کے دور میں بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان جو انتقال کر رہے ہیں ان کی تجہیز و تکفین صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے اور مسلمان اسے نہیں کر رہے ہیں، تو یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی اس کی تجہیز و تکفین نہ کرے اور بلا غسل اور بلا کفن اس کو بلا نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا تو اس علاقے کے تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اس محلے اور علاقے کے لوگوں میں سے کسی کا بھی اس کام کو انجام دے دینا تو سارے لوگ اس فریضے سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، ان کے ذمے سے وہ فریضہ اتر جاتا ہے اور کوئی گناہ گار نہیں ہوتا۔ اسے فرض کفایہ کہتے ہیں، یعنی کسی محلے والوں میں سے کسی کا اس حکم کو ادا کر دینا۔ اس کے بعد درجہ ہے واجب کا۔ واجب وہ حکم جو دلیل ظنی سے، یعنی جس دلیل میں تھوڑی کمزوری آ گئی ہو، جیسے قرآن کی آیت تو ہے
لیکن وہ قطعی ثبوت ہے، ظنی الدلالہ ہے، یعنی قرآن کی آیت ہے تو یہ قطعی ہے، یعنی اس کے پاور میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ظنی الدلالہ ہے کہ اس آیت سے صراحت سے وہی حکم نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آیت اسی کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں ظنی، یعنی ذرا اس کے اندر شبہ ہو گیا ہے کہ اس سے یہی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے۔ اسی طریقے سے وہ ظنی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی دلالت تو اس سے یہ چیز مراد ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن وہ ظنی الثبوت ہے، جیسے کہ کوئی چیز خبر واحد سے ثابت ہو، یعنی ایسی حدیث سے ثابت ہو جس کے روایت کرنے والے کسی زمانے میں ایک دو صحابی رہے ہوں، تو یہ فرض ہے۔ اس کے بعد واجب آپ نے سمجھ لیا، فرض اور واجب کے بعد کرنے کے کاموں میں سنت کا درجہ ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو۔ پھر سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ آپ سنتے ہیں جیسے فجر سے پہلے کی 2 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے، عصر سے پہلے کی 4 رکعت یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو سنت مؤکدہ کی تعریف کیا ہے؟ سنت مؤکدہ وہ عمل جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور بلا عذر اس کو کبھی نہ چھوڑا ہو، یہ سنت مؤکدہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کیا ہو، بلا عذر نہ چھوڑا ہو، یعنی کبھی عذر ہے، بیمار پڑ گئے یا کوئی کسی وجہ سے آپ نے اسے چھوڑا ہو، تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور کبھی کبھی بلا عذر بھی چھوڑ دیا ہو، یعنی کوئی پریشانی نہیں تھی، جیسے کہ مان لیا کسی انسان کو تھکاوٹ نہیں ہے، کہیں سفر میں گیا یا ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کے پاس وقت نہیں ہے، یا بیمار ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے اس کو، تو ایسا کوئی عذر نہیں ہے، یعنی عام حالت میں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کو چھوڑ دیں تو اس کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا عذر بھی اس کو کیا کیا ہو، چھوڑ دیا ہو۔ تو کرنے کے کاموں میں فرض، پھر واجب اور سنت۔ اس کے بعد ہے مستحب۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا ہو، اس کے کرنے میں ثواب ہوگا لیکن نہ کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اس کا دوسرا نام اس کو نفل بھی کہہ لیتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں، تطوع بھی کہتے ہیں، سنن زوائد بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کرنے کے احکامات ہیں، کرنے کے کام کے جو درجات اور ان کی تعریفات ہو گئی۔ اب جو نہ کرنے کے کام ہیں تو اس میں سب سے پہلے حرام ہے۔ حرام تو یہ وہ چیز ہے، یعنی جیسے جس کا ثبوت قرآن سے ہو، جن چیزوں سے بچنے کی قرآن اور حدیث میں تاکید کی گئی ہو، حدیث متواتر میں۔ اگر کوئی حرام کو حرام نہ سمجھے تو جس طریقے سے فرض کا منکر کافر تھا، اسی طریقے سے حرام کو حرام نہ سمجھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ لیکن حرام تو سمجھتا ہے، جیسے کہ شراب ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن ایک مسلمان خدا نخواستہ اگر شراب پیتا ہے، وہ شراب حرام ہے یہ تو اس کو جانتا ہے، لیکن اپنی عادت سے مجبور ہے اور وہ اسے حرام جانتے ہوئے پیتا ہے، تو وہ فاسق ہے۔ جوا کھیلنا، سود لینا، تو اگر حرمت کو جانتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور پھر بھی اس میں ملوث ہے تو فاسق ہے، لیکن اگر وہ اس کی حرمت کا ہی انکار کر دے تو پھر وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد حرام کے بعد درجہ ہے مکروہ کا۔ حرام جو قرآن سے یا حدیث متواتر سے ثابت ہو، جس کے ثبوت میں بھی پوری مضبوطی ہو اور صراحت میں بھی پوری مضبوطی ہو۔ اس کے بعد درجہ ہے مکروہ کا۔ مکروہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ مکروہ نہ کرنے والے افعال میں جو ظنی ثبوت قطعی الدلالہ یا قطعی ثبوت ظنی الدلالہ سے ثابت ہو، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی جس چیز کی حرمت غیر متواتر یا غیر مشہور روایات سے ثابت ہو، یعنی دلیل ظنی سے، اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ یہ حرام سے قریب تر ہے، یعنی حرام تو نہیں ہے لیکن حرام کے قریب ہے۔ اس طریقے سے واجب یہ حکم میں فرض کے قریب ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی حرام کہتے ہیں تاکہ انسان مکروہ تحریمی سے بھی بچے۔ مکروہ تنزیہی اگر ممانعت کی کوئی دلیل نہ ہو تو اس کا چھوڑنا کرنے سے بہتر ہے۔ اگر ممانعت کی کوئی دلیل نہ ہو تو اس کا چھوڑنا کرنے سے
بہتر ہے، یعنی کوئی اس کے اوپر سخت دلیل نہیں ہے تو اس کو اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، لیکن اس کو نہ کرنا یعنی نہ کرے، اس کو چھوڑ دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ہوئے ہمارے احکام شرعیہ کے درجات اور ان کی تعریفات۔ انہی چیزوں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ سبق سے مقدمۃ الکتاب، خود کتاب میں بیان کردہ مقدمہ سے براہ راست شروع کر دیں گے اور ہماری کتاب آئندہ اسباق سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔